اس حدیث مبارکہ کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے کچھ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پہنچانے کی ترغیب اور اس بات کی نشاندہی کہ انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نے جو کچھ یاد کیا ہے اور سمجھ رکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات کیا ہے اس میں؟ دوسرا فائدہ شرعی علم طلب کرنے کا وجوب، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی شریعت کی تبلیغ جیسے کام صحیح طریقے سے کر سکے۔ نمبر 3، کسی بھی حدیث کو دوسروں تک پہنچانے یا اسے عام کرنے سے پہلے اس کی صحت کا، اس کی تصحیح کا، اس کا صحیح ہونا، یقین اس کا حاصل کر لینا ضروری ہے، تاکہ انسان اس سخت وعید کی زد میں نہ آ جائے۔ اور چوتھا فائدہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ بات کرتے وقت سچ بولنے اور حدیث مبارکہ نقل کرتے وقت احتیاط سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے، خصوصاً اللہ کی شریعت کے معاملے میں، تاکہ انسان جھوٹ میں نہ پڑ جائے۔ تو دوہرا لیں اس حدیث کو، ہم زبانی بھی یاد کریں اور سمجھیں کہ اس میں کیا فرمایا گیا ہے۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، بنی اسرائیل سے روایت کرو، ان سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ معنی الکلمات: لا حرج، لا اسم ولا ذنب، فَلْيَتَبَوَّأْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مَنْزِلًا فِي النَّارِ۔ بنو اسرائیل بمانی ہم بنو یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، فاسرائیل هذه لقب لیعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ النار، ما معنی النار؟ ہی دار العذاب والنکال اعدها اللہ لمن عصاہ۔ من فوائد الحدیث: وجوب تبلیغ شریعت اللہ، وان المرء یؤدی ما حفظ فہم ولو کان یسیرا۔ ثانیاً وجوب طلب العلم لیتمکن من تبلیغ شریعت اللہ، وهو من الفروض الکفایہ التي اذا قام بها بعض المسلمین سقط الوجوب عن الباقین، واذا لم يقم بها احد اتم الجمیع۔ ثالث جواز التحدث عما جری بنی اسرائیل لأخذ العبرة والعظة شرعیہ، ان لا یکون الحدیث۔ تو دوستو، بزرگوں، مسلمانوں، یہ بات حدیث مبارکہ میں بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ دین کا علم حاصل کرو، اس کو سیکھو، سمجھو، یاد کرو اور اسے آگے پہنچاؤ اور دعوت کرو اور دعوت دین دو۔ اور اس بات میں بہت اہمیت بتائی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اور قرآن ذی شان کی، کہ اس کو یاد کرنا، اس کا علم حاصل کرنا اور پھر اسے آگے دوسروں تک پہنچانا۔ اور دوسری بات اس میں بنی اسرائیل سے روایت کرنے کا ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل یا اسرائیلیات جو روایات ہیں، اگر وہ شریعت اسلامیہ سے نہیں ٹکراتی ہیں اور ان میں کوئی ایسا وہ
تضاد نہیں پایا جاتا جو شریعت اسلام میں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری طرف نسبت کر کے کوئی جھوٹ بیان نہ کرے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا کہ یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور وہ نہ ہو، یعنی جھوٹ باندھنے سے کیا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کر کے منسوب کر دینا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ بہت اہم حدیث مبارکہ سبق ہمیں دے رہی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہر ایری غیری بات وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینا۔ آج رسومات ہیں، آج بدعات ہیں، آج خرافات ہیں، آج ایسی باتیں ہیں جن کو دین میں شامل کر دیا گیا ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اسلام وہی ہے جو اللہ پاک نے بذریعہ جبرائیل یا وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے پیغامات، اپنے ارشادات اور اپنے فرامین پہنچائے ہیں، نازل فرمائے ہیں، آسمانوں سے نازل کر کے فرمائے ہیں، وہ اسلام ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کا حکم دے رہے ہیں، اس کو یاد کرنے کا، اس کا علم حاصل کرنے کا۔ تو اس میں ہم نے یہ بات پہنچائی ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور اس حدیث کے اندر جو اہم پیغام دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے۔ اور کچھ اس میں کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اردو میں، انگلش میں، عربی میں، دیگر لسانیات میں، دیگر زبانوں میں، لینگویجز میں، تو جہاں تک بھی انسان کی بات پہنچ سکے وہ اس کو پہنچانی چاہیے۔ تو انسان کا کام تو کوشش کرنا، تو اس کو اس میں اثر پیدا کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچا دینا اور راس کر دینا، یہ اللہ پاک کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ تو انسان کے بس میں یہی ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف، حدیث مبارکہ، جس میں آپ نے فرمایا میری طرف سے لوگوں کو پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، جی، تو ایک آیت ہی ہو۔ آیت کا مطلب وہ حدیث شریف کا ٹکڑا بھی ہے، وہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور قرآن پاک کی بات بھی ہے، جی، مرکب جملے بن جاتے ہیں قرآن پاک کے۔ تو بہت بڑی بڑی آیات ہیں جی، پوری آیات اور صورتیں، اور وہ کافی تفصیل سے، تو لیکن پیغام جو سمجھ آ جائے، جو صحیح بات ہو اللہ کی، اللہ کے نبی کی، جی، تو وہ سیکھنی چاہیے۔ مسائل بھی ہیں، وراثت کے ہیں، اسی طرح دیگر ہیں، سود کے، کاروبار کے، تجارت کے، ہیں جی، اور معاشرتی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد وغیرہ، تو وہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ چیزیں پوری اور انصاف اور حکمت سے اور عمل کر کے وہ پہنچائی ہیں۔ تو آج ہمارا فرض بنتا ہے جی، تو ہم وقت نکالیں اور سمجھنے کی اور یاد کرنے کی اور اس کو ذہن نشین کرنے کی۔ دوسرے امور کی طرح ان میں ہم دلچسپی بہت لیتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ دلچسپی لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، یہ اللہ جل شانہ کی باتیں ہیں، اس کے فرامین ہیں جی۔ تو اس دنیا میں خالی دنیا داری یا کھانا پینا یا یہ دیگر ایسے کاموں کے علاوہ یہ بہت اہم ذمہ داری انسان کی ہے۔ آج جانوروں نے یہ کام نہیں کرنا ہے جی، تو یہ انسانوں کے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی جو اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہو اس کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔